روحانی قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل رفیع اکرم آفیشل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ایسے آنے والے ہر ایک ویڈیو کو فل واچ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے بقصد عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا اور اس پر صلح ہوئی کہ آپ سال آئندہ تشریف لائیں تو آپ کے لیے 3 روز مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے سال 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کے لیے تشریف لائے۔ اب حضور کے ساتھ 1400 کی جماعت تھی۔ مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار وفا عہد نہ کریں گے اور حرم مکہ میں شہر حرام یعنی ماہ ذی القعدہ میں جنگ کریں گے، اور مسلمان بحالت احرام ہیں۔ اس حالت میں جنگ کرنا گرا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ابتدائے اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی، نہ ماہ حرام میں، نہ حالت احرام میں۔ تو انہیں تردد ہوا کہ اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے معنی یا تو یہ ہے کہ جو کفار تم سے لڑیں یا جنگ کی ابتدا کرے، تم ان سے دین کی حمایت اور اعزاز کے لیے لڑو۔ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، پھر منسوخ کیا گیا اور کفار سے قتال کرنا واجب ہوا، خواہ وہ ابتدا کرے یا نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری طرف سے رمضان کے پاک مہینہ مبارک ہو۔ ہمارے اسی طریقہ کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رفیع اکرم آفیشل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ایسے آنے والا ہر ایک ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔